واقعہ کربلا ہی سن 69 حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے حصے میں ہم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ اور دیگر وفادار ساتھیوں کی عظیم قربانیوں کا ذکر کیا۔ اب ہم واقعہ کربلا کے سب سے دردناک مرحلے کی طرف آتے ہیں۔ 10 محرم 61 ہجری کو ایک کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی اور اہل خاندان کے مرد شہید ہو چکے تھے۔ آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے۔ اس کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دشمن کو نصیحت کی، انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کی اور یاد دلایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، لیکن حالات نہ بدلے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میدان میں اترے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بڑے بہادری، صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اگرچہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی لشکر باقی نہ تھا، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے حق اور سچائی کا پرچم بلند رکھا۔ آخرکار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت صرف ایک فرد کی شہادت نہیں تھی، بلکہ حق، انصاف اور دین کی خاطر دی گئی ایک عظیم قربانی تھی، جسے مسلمان ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خیموں میں موجود خواتین اور بچوں پر آزمائش کا وقت آیا۔ ان میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جنہوں نے صبر اور استقامت کی بھی مثال قائم کی۔ واقعہ کربلا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق پر قائم رہنا آسان نہ ہو تب بھی اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ظلم اور ناانصافی کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ صبر، استقامت اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دین کی خاطر قربانی دینا ایمان کی عظیم نشانی ہے۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی قیامت تک مسلمانوں کے لیے صبر، ایمان اور حق پر ثابت قدم رہنے کی مثال رہے گی۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم بیان کریں گے اہل بیت کا قافلہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا کردار اور واقعہ کربلا کے اہم اسباق۔